وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھائی کا سوال ہے کہ سورہ فاتحہ ہر نماز میں، ہر رکعت میں جس میں امام قرأت کرتا ہے اس میں پڑھنی پڑے گی؟ جواب ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو کیا کریں؟ فرمایا اقرأ بہا فی نفسک، کا اسے دل میں پڑھ لیا کرو۔ اور عبادہ ابن صامت کی جو روایت ہے جس میں فجر کی آپ نے نماز پڑھائی، ابو داؤد میں غالباً ہے، تو آپ نے انہیں کہا کہ لعلکم تقرؤون وراء امامکم، تو امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟ سب نے کہا جی۔ فرمایا کہ لا تقرؤ بشیء الا بفاتحۃ الکتاب، پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو سوائے فاتحۃ الکتاب کے۔ تو اس کا مطلب آپ نے استثناء کی ہے، اجازت دی کہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا جائے، تو دل میں اسے آہستہ آواز میں پڑھ لینا چاہیے۔ اور مطلق حدیث بھی آتی ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز نہیں ہوتی جو فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا نماز میں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے فہی خداج، یعنی یہ نماز جو ہے نامکمل ہے۔ خداج کا مطلب ہے غیر و تمام، وہ بچے کو کہا جاتا ہے اونٹنی کے جو جس کی تکمیل نہ ہوئی ہو تخلیق کی، اور وہ پیدا ہو، ٹانگیں نہیں ہیں یا ہاتھ نہیں ہے یا گردن نہیں ہے یا بازو نہیں ہے، تو وہ جو ناتمام ہو اسے خداج کہا جاتا ہے۔ تو وہ نماز بھی یعنی نامکمل ہے جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، تو سورہ فاتحہ کو پڑھنا چاہیے۔ جمہور علماء کے نزدیک پڑھنے کا حکم ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ امام اگر بلند آواز سے پڑھے تو پھر جو ہے خاموش رہا جائے، نہ پڑھا جائے۔ لیکن جو ہے انہوں نے رکا بھی نہیں، منع بھی نہیں کیا، ایسی کوئی روایت نہیں ہے ان سے کہ جو امام فاتحہ پڑھے تو پیچھے جو پڑھے گا اس کے منہ میں انگارے ہوں گے۔ اس طرح کی کوئی ان سے صحیح روایت میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی ہے جو لوگوں میں مشہور ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور احتیاط اسی میں ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے، اور یہ بہت عظیم دعا ہے۔ آپ ترجمے پہ غور کریں تو بہت شاندار یہ دعا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے نماز کو بندے اور اپنے درمیان تقسیم کر دیا ہے، اور اس میں جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے میری جو ہے وہ ثنا بیان کی یا حمد بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو وہ سوال کرتا ہے۔ پھر آگے دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اور مالک یوم الدین جب کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے رب نے میری عظمت بیان کی۔ تو یہ وہ حوار ہے، یہ بڑی شاندار یہ صورت ہے۔ تو محرومی ہے اگر یہ نہ پڑھی جائے، تو یہ پڑھنی چاہیے نماز کے اندر۔ اگر نماز کے پیچھے اگر کچھ بھی نہ کہا جائے کہ امام کی قرأت مقتدی کی ہے، تو پھر تو نماز میں چپ کر کے بندہ کھڑا رہے، نہ رکوع میں کچھ پڑھے، کیونکہ امام رکوع میں بھی پڑھتا ہے، سجدے میں بھی پڑھتا ہے، اور پوری نماز میں وہ پڑھتا ہے، تو بندہ پھر خاموشی پیچھے بیٹھا رہے۔ اور ایسا میرا خیال کسی اہل علم کا یہ قول نہیں ہے کہ جو ہے امام جو ہے وہ پڑھتا ہے تو آپ خاموش ہو جائیں، اس کی قرأت آپ کی قرأت ہے، اس کی تسبیحات آپ کی تسبیحات، ایسا کوئی نہیں کہتا۔ صرف فاتحہ پہ آ کے جو ہے سوئی اٹک جاتی ہے بعض لوگوں کی کہ امام کی فاتحہ آپ کی بھی فاتحہ ہے، تو رکوع کی تسبیحات اور سجدے کی تسبیحات جو ہے وہ کیوں نہیں ہے امام کی کافی، اور مقتدی کیوں پڑھتا ہے پیچھے؟ اگر وہ پڑھ سکتا ہے تو سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور شدت دین میں نہیں اختیار کرنی چاہیے، احتیاط کے منہج کو اپنایا جائے۔ اگر آپ نے کہہ دیا کہ اس کی نماز نہیں جس نے فاتحہ نہیں پڑھی، تو احتیاط اسی میں ہے کہ آہستہ پڑھ لی جائے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔